أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ پاک نے علامات اور صفات بیان فرمائی ان بندوں کی جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، اہل ایمان کی. اور وہ کل 9 علامات ذکر ہوئی. ان میں سے 9ویں اور آخری علامت یہ تھی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ کر لے، اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اگر کوئی ان اہل ایمان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لے تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں. اللہ ان کو یہ اجازت دے دیتے ہیں، حق دے دیتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ پاک نے اس انسان کو اجازت دی کہ اگر اس کا حق مارا جائے، اس کی حق تلفی ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ اس کے عوض، اس کے بدلے میں سامنے والے کو بھی اسی درجے میں اس سے بدلہ انتقام لے سکتا ہے. یہ تو ایک اصولی بات ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس امت کی تربیت فرمائی. ایک ہوتا ہے کسی کام کی اجازت دینا، ایک ہوتا ہے کسی کام کی ترغیب دینا. کہ بھئی ترغیب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی میں نماز سے 1 منٹ پہلے اگر آ جاؤں تو صحیح ہے. آپ کہیں گے جی بالکل صحیح ہے. امام کی تکبیر تحریمہ سے اگر آپ 1 منٹ پہلے بلکہ 1 سیکنڈ پہلے بھی آ جائیں تو اور اللہ اکبر میں شامل ہو جائے تو جائز ہے آپ کا آنا. ایسا ہی ہے نا دوستو. لیکن آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ مسجد کا حق ہے آپ 10 منٹ پہلے آئیں تاکہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور نماز کھڑے ہونے تک تھوڑا سا ذکر مراقبہ تسبیح پڑھ لیں. بات سمجھ گئے دوست؟ پہلی صورت جواز کی ہے، دوسری صورت ترغیب کی ہے. اب اللہ پاک آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے کلام کے اندر تربیت دیتے ہیں، اور تربیت بھی اس پہلو کی جس میں ترغیب کا پہلو غالب ہو، جس میں ان کو فضیلت زیادہ ملے. اب یہ 4 آیتیں دوستوں بڑی اہم ہیں، ہمیں سمجھنی پڑے گی. آج الفاظ کے ظاہری خول کو لے کر ہم بہت ساری باتوں کو ادھر ادھر کی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں پھر عرض کروں گا یہ تربیت کرتی ہے اور انسان کو ایک شے کی حقیقت سمجھا دیتی ہے. ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، معاف کرنا افضل ہے. بات سمجھ گئے؟
ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، اجازت دی، لیکن اگر مظلوم ظالم کو معاف کر دے، اس سے درگزر کر دے، اس کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہی ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ ایک انداز سے سمجھایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی تکلیف کا بدلہ اسی کے مثل تکلیف ہی ہے۔ جس نے آپ کو تکلیف دی، آپ بدلے میں اس کو اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ لیکن فمن عفا، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، صرف معاف نہیں، اس سے پھر صلح بھی کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ایسا کرنے والے کو اجر دینا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مظلومیت کے بعد بدلہ لے لے، اجازت تو تھی، اگر مظلوم بننے کے بعد کوئی بدلہ لے لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے شخص کے اوپر کوئی الزام نہیں، ہم ان کو باتیں نہیں سنائیں گے کہ بھئی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، چاہتے تو دل بڑا کرتے، گردے بڑے کرتے، جگرا بڑا کرتے۔ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے بندے پر کوئی راستہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی طعنہ نہیں اس کے لیے۔ انما السبیل، بے شک الزام تو اس شخص کے لیے ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق سرکشی اور فساد کو پھیلاتا ہے، اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن جو مومن مسلمان صبر کر لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے، ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اب یہاں دوستو ظالم اور مظلوم کی بات ہے، اور ہر سلیم الفطرت انسان وہ عدل کو، انصاف کو، مساوات کو سمجھتا ہے۔ آج تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس پر بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ صرف لکھنا ہی ہے نا، صرف بولنا ہی ہے۔ تو جو کھڑا ہوگا وہ واسکٹ صحیح کر دے گا میری طرح، اور کہے گا کہ جی عدل ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، خوبصورت جملے، اس لیے کہ جملے ہیں اور صرف بولنے ہیں۔ لیکن اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے اور کوئی میرا حق مار دے، پھر پتہ چلے گا کتنی مساوات ہے، کتنی عدل ہے، کتنا درگزر ہے، کتنی معافی ہے، کتنا عفو ہے۔ وہ تو جب معاملہ پیش آ جائے تب پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ نے اگر آخری جملے کے ترجمے پر غور کیا ہو، ان ذالک لمن عزم الامور، جب اللہ نے اس مضمون کو پورا کیا نا تو آخر میں فرمایا ایسا کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ ہمت والے لوگوں کا۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس کے لیے اس درجے کی ہمت بھی پھر درکار ہے کہ آدمی معاف کرے تو اس انداز سے معاف کرے کہ پھر اپنی زندگی سے اس معاملے کو نکال دے، ختم کر دے۔ آج معاف تو کیا لیکن دل میں بات رکھ لی، معاف کیا لیکن اس سے کہا چلو بس بڑوں کا ایک دباؤ پریشر تھا، آئندہ بس سامنے نہیں آیا کرو میرے پاس۔ تو اب دیکھیں کچھ نہ کچھ کمزوریاں اندر باقی ہیں۔ یہاں دوستو دو باتیں اس مسئلے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں، اور اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کا بڑا اہم فائدہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مظلوم کو اجازت دی ہے
کہ یہ ظالم سے اس ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے. اجازت دی ہے نا، قرآن نے دی ہے اجازت. اور اگر یہ بدلہ لے لے تو ہم اس کو برا بھلا کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اجازت دی. لیکن ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا سیئتم مثلھا، جتنی تکلیف تمہیں دی گئی اسی کے مثل یعنی اس کے برابر برابر تم تکلیف دے سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جو تکلیف دی تم اس کو وہی تکلیف دے سکتے ہو. مثل کا لفظ استعمال ہوا. کیوں؟ مفسرین نے یہاں پر بات لکھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ اس کائنات کا نظام شریعت کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے. کچھ کام جائز ہے، کچھ کام ناجائز ہے، کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے. ممکن ہے کہ ظالم نے جو ظلم کیا مظلوم کے ساتھ وہ ایسا کام ہو جو شرعاً حرام ہو. ظالم نے جو ظلم کیا مظلوم کے ساتھ وہ کیا ہو؟ حرام ہو. اب مظلوم کو اجازت ہے کہ یہ اپنا بدلہ لے لے، لیکن آپ بتائیں کیا یہ بدلہ لینے میں وہی حرام کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال دی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایک ظالم نے آ کر ایک انسان کو پکڑا اور اس کو زبردستی شراب پلا دی، تو شراب حرام ہے، حرام قطعی ہے. اب مظلوم کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ اس کو ایک ناپاک نجس چیز زبردستی پلا دی گئی. اب مظلوم کو عدالت نے انصاف دیا اور کہا کہ جاؤ آپ ظالم سے اپنا بدلہ لے لو. تو وہ کہے کہ جی چونکہ اس نے زبردستی میرے منہ میں شراب ڈالی اب میں بھی اس کے منہ میں شراب ڈالوں گا. یہ کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ مظلوم اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے اس کے مثل. لہذا اگر وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو شریعت نے حرام نہیں کہا ہو، وہ حرام نفسی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ اس نے اس کو 5 ڈنڈے مارے ہوں. اب ڈنڈا بلا وجہ مارنا تو غلط ہے، لیکن صحیح موقع پر مارنا بالکل درست ہے. جیسے بچہ شرارت کر لے، بچہ سبق یاد کر کے نہ آئے، بچہ آپ کی جیب سے پیسے نکال لے، تو 1-2 رسید کر سکتے ہیں نا دوستو، یا نہیں کر سکتے؟ تو 5 ڈنڈوں کے بدلے میں مظلوم ظالم کو 5 ڈنڈے مار سکتا ہے. 5 جوتوں کے بدلے میں 5 جوتے مار سکتا ہے. 5 مکوں کے بدلے میں 5 مکے مار سکتا ہے. یہ تو کر سکتا ہے. لیکن شراب پلائی اس کے بدلے میں شراب نہیں پلا سکتا. یا نعوذ باللہ اس نے زبردستی اس کے چہرے سے سنت کاٹ دی، داڑھی کاٹ دی، یہ کہ اب میں اس کی داڑھی کاٹوں گا، یہ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اس سے بھی اہم ترین بات ہے. اب ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، حق تلفی ہوئی، یہ معاف کر دیجیے. معاف کرنا افضل ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کے فضائل ہے. ایک عمومی بات چل رہی ہے یہاں. لیکن دوستو اس مسئلے میں تفصیل ہے، اور یہ تفصیل شخصی نہیں، فردی نہیں کہ کسی عالم نے یہ تفصیل لکھی ہو، بلکہ یہ مفسرین نے لکھی ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ تابعی ہے. انہوں نے فرمایا کہ فاسق اور فاجر کے سامنے انسان کا ذلت اختیار کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. لہذا اگر ظالم کو معاف کرنے میں یہ صورت پیش آئے کہ اس کی ندامت اور شرمندگی کے بجائے اس کا فساد اور بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور کیجئے گا دوستو،
ظالم کو معاف کرنے کی شکل میں اس کے ظلم اور فساد کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، اس سے انتقام لینا افضل ہے، اس کو معاف کرنا غیر افضل ہے۔ اور اگر ظالم اپنے ظلم کے بعد نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، پشیمان ہو گیا، سر جھکا کے آ گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا، غلطی ہو گئی، بہت بڑا قصور ہو گیا، نادانی ہو گئی، بھول ہو گئی، شیطان غالب آیا، آپ شفقت فرما دیں، معاف کر دیں، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں۔ یہ بندہ نادم ہو کے آیا ہے، یہ شرمندہ ہو کے آیا ہے۔ قرآن کریم جس معافی کی ترغیب دیتا ہے، یہ اس معافی کی ہے دوستو، جس میں ظالم کو اپنے ظلم پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ اب ترغیب یہ ہے، اب افضلیت یہ ہے کہ جی آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو اللہ کے ہاں آپ ہمت والے لوگوں میں شامل ہوں گے اور آپ کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل بنے گا، حدیث پاک میں فرمایا۔ لیکن اگر ظالم ظلم کے بعد ندامت اور شرمندگی تو دور کی بات، وہ اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آ رہا ہے، ظلم بھی کیا، اور جب مجلس لگی جرگے کی کہ جی کیا کریں، تو وہ دوبارہ اپنے ہتھیار اٹھا کے آ رہا ہے، اپنا سینہ چوڑا کر کے آ رہا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ندامت تو عنقا ہو چکا ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ تو اور بگڑے گا۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اس کو، آپ نہ بھی بولیں، وہ آپ کو ایسی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایسے ظالم کو جس پہ ندامت نہیں ہو، شرمندگی نہیں ہو، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بدلہ لینا ہی افضل ہے، انتقام لینا ہی افضل ہے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد فی الارض ہوگا، یہ بگڑ جائے گا۔ ہر ایک کو مستقل طور پہ معافی دے دینا کہ بس چلے جی آپ تھوڑی سی حضرت آپ تھوڑی ایک دو حدیثیں سنا دیں، اب حضرت کو کھڑا کیا، انہوں نے دو حدیثیں سنا دی، اب اس دائمی بدماش کو موقع مل گیا اور اس نے کہا چلے جی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 10 منٹ کی حدیثیں سنیں گے، پھر جا کے اپنی کارروائیاں کریں گے۔ فساد فی الارض شریعت قبول نہیں کرتی دوستو، ورنہ کبھی بھی شرعی حدود کا، قصاص کا نظام نہیں آتا دنیا کے اندر، سورۃ النور کی آیات نہیں اترتی، چور کی، ڈاکو کی، زانی کی، تہمت لگانے والے کی، ان کی سزائیں شریعت مقرر نہیں کرتی، بلکہ سب یہی ہوتا کہ جی معاف کریں، درگزر کریں، آپ کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں جو آج کے درس میں نے عرض کی، کہ یہ مسئلہ تو سمجھ لیا کہ جی انسان اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بدلہ شریعت کی حدود کے اندر ہو، ناجائز بدلہ ناجائز شکل کے اندر نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ معافی کی ترغیب ہے، معاف کرنے کے فضائل ہیں، درگزر کرنے کے وسیع فضائل ہے، لیکن اس شخص کے حق میں جو اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ، جس کو ندامت اور پشیمانی ہی نہیں ہے، تو اس کو معاف نہ کرنا افضل ہے، بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اس کو احساس ہو جائے کہ غلطی پر انسان کو سزا بھی مل جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ پاک نے انسان کے اندر قوت غضبیہ رکھی ہے نا، قوت غضبیہ رکھی ہے، غضب یعنی غصے کو کہا جاتا ہے، یہ ایک مستقل جسم کا حصہ ہے دوستو۔ ہم تو غصہ صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں انسان لال پیلا ہو جائے، تو کہا کہ کیا قوت غضبیہ یہ بہر صورت قابل اصلاح ہے، یعنی غلط ہی ہے، بری چیز ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، محل غضب پہ غصہ نہ آنا یہ قابل اصلاح ہے۔ ایک جگہ غصہ کرنا بنتا ہو اور بندہ کہے کہ نہیں نہیں یار غصہ بری چیز ہے، چور آیا آپ کے جوتے اٹھا کے لے جا رہا ہے،
آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا، آپ کہیں غصہ بری چیز ہے، بھائی خاموش رہے جی، نیچے دیکھ لیں، تو غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے۔ تو موقع غضب پہ غضب نہ آئے، یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ ہاں، جو موقع غضب کا نہ ہو بلکہ اس میں آپ کے پاس اختیار ہو، ایسی صورت میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان اس موقع پہ غصہ نہ کرے بلکہ بعد میں کرے۔ بس آخری ایک بات عرض کروں، حضرت سے پوچھا گیا کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، سبق یاد نہیں کرتے، کیا کریں؟ غصہ آتا ہے، اگر غصہ نہ اتاریں تو بچے کی تربیت کیسی ہو؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی غیر مکلف بچے پر غصہ آ جائے، یعنی نابالغ بچے پر، چھوٹے بچے پر، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، تو عین اس موقع پر تو غصے کو دبا دو۔ اور وجہ حضرت نے یہ فرمائی کہ اس کی وجہ یہ کہ انسان بعض دفعہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اب مارنا ایک ڈنڈا تھا لیکن دماغ اتنا غصے میں ہے کہ 10 مار دی، تو لہذا اس موقع پہ اپنے آپ کو دبا دو، جب وہ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کر لو۔ تو وہ قاری صاحب نے پوچھا کہ پھر تو غصہ ہے ہی نہیں، پھر کیسے کر لیں؟ کہا پھر مصنوعی کر لو۔ کس طرح کر لو؟ مصنوعی غصہ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے وہ چھوٹے بچے جو کوئی چیز گرا دے تو ماں باپ کوئی چیز اٹھائے کہتے ہیں ابھی چھری سے کان کاٹ دوں گا تمہارا۔ اب یہ ایک مصنوعی غصہ ہے، کرنا نہیں ہے لیکن مصنوعی پن ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز کی ایک تربیت ہوئی ہے، ہم چونکہ ان تربیتی مراحل سے آج گزرے نہیں ہیں، حقیقت ہے کوئی طبقہ بھی نہیں گزرتا ان مراحل سے، نہ استاذ گزرتا ہے، نہ ملازم گزرتا ہے، نہ تاجر گزرتا ہے، نہ مزدور گزرتا ہے، نہ سپاہی گزرتا ہے، کوئی بھی نہیں گزرتا۔ بس وہ سرسری ہم نے جو باتیں دیکھ لی کہ کتاب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، فیس بک پر یہ حدیث آ گئی، کسی نے میسج میں یہ بھیج دی، بس اس کو چلا دیا، ختم۔ دین تو ایک جامع زندگی کا نام ہے دوستو، اس میں ہر پہلو موجود ہے۔ آپ صرف یہ بات چلاتے رہیں کہ جی معاف کریں درگزر کریں، معاف کریں درگزر کریں، تو دوستو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر مسجد کے مصلے پر کوئی حافظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سختی ہوئی نہیں، حافظ تیار ہی نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارکیٹ میں کوئی حلال تاجر نہیں رہے گا، حلال کام کرنے والا، اس لیے کہ سختی ہوئی نہیں، اس نے کہا حرام کماؤ، زندگی چلاؤ اس طریقے سے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔